انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان سب کی کتابیں جمع کر لی جائیں تو میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک پر جتنے قلم اٹھائے گئے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا لکھا گیا اور کیسے لکھا گیا، ایسی تفصیل سے لکھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے چلے ہیں تو، فتح مکہ کے لیے چلے ہیں تو، حج مبارک کے لیے چلے ہیں تو، مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک کہاں پڑاؤ کیا، کہاں رکے، کون سا تھا، کس نے کیا کیا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک ایک ایک تفصیل موجود ہے. کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں. خود عیسائی محققین کہتے ہیں کہ اگر تورات کو بیچ میں سے ہٹا دو تو تاریخ سے ہم موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو ثابت نہیں کر سکیں گے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک قرآن میں محفوظ، حدیث میں محفوظ، فقہ کی شکل میں محفوظ، تاریخ کے اوراق میں محفوظ. ایک ایک بات کی کئی روایتیں محفوظ، فلاں نے کہا. اللہ کی شان جب اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اتنا مواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر محفوظ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جیسے کسی امتی سے کہیے کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ایک صفحہ تو لکھ کے لے آؤ. کیا لکھیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہمارے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، آپ کی اماں کا نام آمنہ تھا. ایسے شروع کریں گے اور صفحے دو صفحے میں کہانی ختم ہو جائے گی. محمد تھا تو کس نے رکھا نام محمد؟ تو پھر یہ احمد نام کہاں سے آ گیا؟ اور یہ محمد رکھا تو لوگوں نے کیا کہا ہے یہ کیسا نام؟ یہ تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں کہ نہیں میرا پوتا ایسے ہی ہوگا، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. سبحان اللہ، کروڑوں سے انسان گزر چکے ہوں گے اس وقت تک، میں پتہ نہیں لاکھوں کہوں کروڑوں کہوں، عربستان میں بچے پیدا ہو چکے ہوں گے، لیکن خدا نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی باپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ محمد نام رکھے اپنے بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک ایک لمحہ ایسا کہ جس سے آدمی حیران ہو جائے کہ کیسے اللہ کی بڑائی، کیسے نبی کی نبوت سبحان اللہ ثابت ہوتی ہو. بتاؤ، یعنی کروڑوں لاکھوں، پتہ نہیں، میں تو کہتے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری اتنی عقل نہیں ہے اس میں. اتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، کسی باپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ محمد نام رکھ دے. نہ، میرے اللہ نے محفوظ کیا، اور محفوظ بھی کیا پہلے کہ کوئی نہ رکھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دیا پھر حفاظت کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے صحابہ، کہنے اللہ کے رسول یہ مشرکین جو ہے یہ بہت آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کہا کب کہتے ہیں مجھے؟ کہا اللہ کا رسول آپ کو کہتے ہیں. کہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مزمم ایسا ہے. تو مزمم کو کہتے ہیں، محمد کو تھوڑی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہے، مزمم جس کی بہت مذمت کی گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام نہ لے میں اپنی طرف سے نام بنا کر. سبحان اللہ، اللہ کیسے افات فرماتے. اس لیے دوستو زندگی کے اتنے سال گزر گئے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ رسول کی زندگی سامنے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو سن لیا مسجدوں میں آ کر وہ سن لیا. اور اسی واسطے یہ بات ہوئی ہے کہ جو لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں لگا دی وہ بھی ہم نے قبول کر لی. اس لیے قبول کر لی کہ ہمارا خیال یہ کہ شاید ایسا ہی ہوگا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جب سامنے آئی تو لکھنے والے بھی کئی قسم کے سامنے آ رہی. کوشش کی ان لوگوں نے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ ہم چونکہ ان کے پاس قلم بھی تھا اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں اس زمانے میں وہاں اس کا رواج بھی دیا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی زندگی ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بگاڑ کر پیش کیا. جتنے مستشرقین ہیں مغرب کی دنیا کے لکھاڑی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھا، ایسے ہی لکھا. کیوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، ایک آدمی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس کا بڑا گہرا مطالعہ کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے. اور وہ پھر برطانیہ اور یہ علاقے، میں پہلے اس کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، ان علاقوں کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی تھیں ان کے درمیان وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کے ساری جگہوں کو فتح بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر برطانیہ کا بادشاہ بن جاتا ہے. اور اس کا نام میں نے بتایا تھا آپ کو اگر یاد ہو، کنگ اوفا. آج بھی آپ بریٹنیکا اٹھاؤ، بریٹنیکا جو برطانیہ جو دنیا کی انسائکلوپیڈیا ہے تاریخ کی، انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا، اس میں او پر جاؤ، OFFA اوفا تلاش کرو، اس میں لکھا ہوگا یہ برطانیہ کا ایک بادشاہ تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن 3 سال کے اندر اندر وہ پراسرار حالات میں مارا گیا. کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس کی مسلمان ہونے کی جو بظاہر وجہ نظر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا. اس لیے کہ اس کی زندگی میں جو سب سے زیادہ مشہور بات ہے، اس کی لڑائی میں اس نے استعمال کیا ڈائک خندق. باقاعدہ اوفر ڈائک مشہور ہے تاریخ میں. یہ اس نے خندق کہاں سے سیکھی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھے گا ان سے متاثر ہوگا. لیکن زندگی مبارک ان کی لکھی ہوئی پڑھی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک یہ جو مستشرق اورینٹلسٹ جن کا میں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بگاڑ کر پیش کی. میں نے کہا یہ تو 6 سال کی لڑکی سے انہوں نے نکاح کر لیا، اب اس کے اوپر ان کو ملامت کر رہا ہے، اس کے اوپر ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو ایک تو وہ ہے. ایک ہمارے ہاں کے مسلمان جو اتنے متاثر ان انگریزوں سے کہتے ہیں ہاں بات تو غلط ہے، اصل میں یوں ہوا کہ وہ 6 سال نہیں تھی، غلط روایت ہوئی ہے. وہ تو اب روایت کرنے والوں نے صحیح نہیں لکھا، وہ تو 12 13 14 15 16 19 تک لے گئے. ہمیں ایسے لوگ بھی نہیں چاہیے. ایسے جن لوگوں نے زندگی لکھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معذرت خواہانہ لہجہ، کہ ہم تو وہی بات کریں گے جو انگریزوں کو پسند آوے. ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس پہ انگریز ناراض ہو اور ہم سمجھا نہ سکے. ارے ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، گویا انہوں نے جو کیا وہ سچ کیا، صحیح کیا. وہ ایک جگہ لکھا ہے 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، ہم نے مان لیا. 6 میں نکاح ہوا تھا، 9 میں رخصتی ہو گئی، ختم ہے.
اب وہ کیا کہتے ہیں، نو میں رخصتی ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیوی بن کر کے چلی گئی. اوہو، یہ تو انگریز بڑا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی 9 نہیں ہے، اصل میں وہ 19 تھا، وہ روایت کرنے والے سے ایک لفظ رہ گیا. ارے جب میرا نبی 9 میں شادی کرتا ہے تو مجھے من وعن قبول ہے. تمہاری سمجھ میں آتا ہے نات. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ جب آپ معذرت خانہ لہجہ کا اختیار کرتے ہو تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی نہیں بتا سکتے. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انگریزوں کے فلٹر سے گزار کر بیان کرتے ہو، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. ایک صاحب گزرے ہیں، نام نہیں لیتا، تفسیر لکھی. اب انگریز نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ موسیٰ جو ہے یوں پار ہو گئے، ایسے ہو سکتا ہے یوں سمندر سے پار ہو گئے؟ لکھا کہ نہیں، ایسے نہیں پار ہوئے، بلکہ ایسا ہوا کہ جب موسیٰ وہاں پہنچے اس پہ سمندر پہ، تو جوار بھاٹا آ گیا. جوار بھاٹا مد جزر، یعنی جس میں طوفان کی کیفیت ہوتی. تو اب انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کہا جوار بھاٹا ہے تو ایک دفعہ لہریں یوں ہوئی تو موسیٰ داخل ہو گئے، جب موسیٰ نکلے تو لہریں واپس ہو گئی تو فرعون مر گئے. سبحان اللہ. یہ سوچنا کہ اللہ کرنے والے ہیں، جیسے چاہیں کریں، یہ چونکہ انگریز کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، تو ہم بھی نہیں رکھتے. لا حول ولا قوة. اس واسطے 2 کتابیں، ایک سیرت مصطفیٰ، کیا سیرت المصطفیٰ، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مضبوط آدمی تھے، مضبوط، نو اپالوجی. جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایک سیرت المصطفیٰ اور ایک اسوہ رسول اکرم. سیرت المصطفیٰ ذرا مشکل اردو ہے، اسوہ رسول اکرم آسان اردو ہے. اس کو کم از کم ہم ہمارے گھر میں بچے بیوی کم از کم ایک مرتبہ گزار لیں. ان کو پتا ہو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا ہوا، چھوٹے تھے تو کیا ہوا، بچپن میں آئے تو کیا ہوا، لڑکے تھے تو کیسے گزرا. ہمیں تو کچھ نہیں پتا. شق قمر شق صدر کتنی دفعہ ہوا پتہ ہی نہیں. ایک دفعہ بچپن میں کھولا گیا، بچپن میں ہو بھاگ کے آئے حلیمہ سعدیہ کے بچے اور بچی. کہا ماں، ہمارے قریشی بھائی کو 2 لوگ پکڑ کر لے گئے، ان کا سینہ کھول دیا. اب یہ لوگ جب تک حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بھاگ کر یہاں آئے، جب تک کاروائی مکمل ہو چکی تھی. کہ بھائی یہ ہوا کیا؟ ہمارے ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں کہ بچپن میں جو کھیل کا کود کا شوق ہوتا ہے، اللہ نے اس وقت ان کے دل سے اس کو دھو کے نکال دیا. جتنی مرتبہ شق صدر ہوا سب کی حکمتیں بیان کی، سب کی حکمت. فلاں وقت میں ہوا وہ اس لیے ہوا، فلاں وقت میں ہوا اس لیے ہوا، فلاں وقت اس لیے ہوا. ہاں. اور آخر میں کب؟ وہ جو معراج کے وقت میں ام ہانی کے مکان سے اٹھا کر لے گئے، ام ہانی کے مکان سے اٹھا کر لے گئے، اور کہاں لے گئے؟ حتیم کے پاس لے گئے جہاں پر وہ تھا زمزم کا کنواں. وہاں شق صدر کیا گیا. فرماتے ہیں اس وقت کیوں ہوا؟ کہا اس وقت یوں ہوا کہ وہ ساری چیزیں نکال کر جو ذرا سی بھی اونچی نیچی تھیں وہ چیزیں ڈالی گئیں کہ یہ دل اس استعداد کو دیکھ لے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے. ہر جگہ. یا دیکھو اور بتاؤ، یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ ہے، فرمایا کہ جنت سے تشت آیا تھا سونے کا، جس میں دل کو نکال کے رکھا تھا، اور دھونے کے لیے زمزم کا پانی لیا اور اس سے دھویا. ہاں، لکھا ہے یہاں نقطہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ زمزم کے پانی سے کیوں دھویا؟ جب تشت لائے تھے جنت سے تو حوض کوثر کا پانی بھی لے آئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اصل سمجھتے ہیں ان کی چیزیں پڑھو. تو خود بھی پڑھنا ہے، بچوں کو بھی اس پر لگانا ہے. دیکھو ہمارے بچے، آپ کسی کرکٹر کے تاریخ پوچھو سب بتا دیں گے، کس زمانے میں کتنا رن بنایا، کس کا کتنا ریکارڈ. میں تو ایسے لڑکوں کو بھی جانتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، وہ سری لنکا کے کرکٹر جن کا میرے منہ پہ تو نام بھی نہیں چڑھتا، کٹ کٹ پٹ پٹ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ناموں میں ہے، ان کا تو میرے منہ پہ نام بھی نہیں چڑھتا.
اللہ کی شان ان کی پوری تاریخ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ بچپن سے اسی کا شوق دلایا گیا. اماں ابا نے بھی اور ٹی وی ریڈیو نے بھی اس کا شوق دلایا. وہ آدمی جو انگریزی کا ایک لفظ نہیں سمجھتا، انگریزی کمنٹری سنتا ہے اور صحیح صحیح بتاتا ہے کہ ابھی کیا ہوا. ارے اللہ کے بندے. تو یہ دلچسپیوں کی بات ہوتی ہے. ہمیں بچپن سے ابھی آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا کہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ بچپن میں ہم ان کو اے بی سی ڈی میں لگاتے ہیں، جب وہ بڑے ہو کر خراب ہو جاتے ہیں یا دوسرے قسم کے ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ بتا دیجئے میرا بچہ بگڑ گیا ہے. اب تو تم نے ماحول میں لگا کے بگاڑ دیا. اب ہم تم سے کہیں کہ تم اچھے ماحول میں لے کے آؤ تو اچھے ماحول کو پسند ہی نہیں کرتے. ان کو تو وہ والی چاٹ پڑ گئی ہے. آپ نے کسی سے سنا کہ کسی کو سیب کا نشہ پڑ گیا ہو، کیلے کھانے کا نشہ پڑ گیا ہو؟ لیکن چرس کا نشہ تو سنا ہے نا. وہ گندی چیزوں کا نشہ تو بہت خراب ہے. دوستوں کیسے اتارو گے؟ اس لیے اس سے پہلے ہم بچپن سے اسی کوشش کریں. ہمارے بچے چھوٹے ہیں اچھا، اور اگر آپ بڑے ہو گئے تو ہم پیار محبت سے اپنے گھروں کا ماحول بنائیں. روزانہ حدیث کی کتاب کی تعلیم روزانہ. اور یہ جو میں نے 2-3 کتابیں بتائیں، کتابوں کو خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وربنا لا تزغ قلوبنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.